سلام اور نمسکار خواتین و حضرات۔ چند دن قبل میں نے ایک لائیو اسٹریم کی تھی جس کا موضوع تھا سے نو ٹو حجاب ڈے۔ اس لائیو اسٹریم کے دوران اسلام میں سیکس سلیوری کے اوپر بھی ذکر چھڑا تھا۔ حجاب سے متعلق لائیو اسٹریم میں سیکس سلیوری کا ذکر اس لیے ضروری تھا کیونکہ جہاں پہ مسلمان عورتوں کو حجاب کرنے کا بتایا جاتا تھا تاکہ ان کو مردوں کی سہولت کے لیے مشرک عورتوں سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے، تو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ وہ مشرک عورتیں کوئی اور نہیں تھیں بلکہ لونڈیاں تھیں جن کو مسلمان مرد زبردستی ننگا رکھا کرتے تھے۔ جب لائیو اسٹریم میں اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو کچھ کالرز نے لائیو اسٹریم کو جوائن کیا اور انہوں نے اسلام میں سیکس سلیوری کے حوالے سے کچھ ایسی نئی باتیں بتائیں جو کہ بالکل جھوٹ پہ مبنی تھیں۔ آئیے اس حوالے سے پہلے ہم اسرار احمد کی ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کونکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ مرکوا وہ بیویاں کہلاتی تھی اور یہ باندیاں کہلاتی تھی، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، نہ اس میں نکاح ہے نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو فل وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی اور راستوں سے ہو جائے گی۔ میری لائیو اسٹریم میں آنے والے ایک کالر کا کہنا تھا کہ لونڈیوں سے تو نکاح کیا جاتا تھا اس لیے ان کے ساتھ سیکس حلال بھی تھا۔ اب بھلا آپ خود ہی سوچیں کہ اگر لونڈیوں سے بھی نکاح کر کے ہی سیکس کرنا تھا تو پھر بیوی میں اور لونڈی میں کیا فرق رہ جاتا تھا؟ اور جیسے کہ آپ نے اسرار احمد کی ویڈیو دیکھی تو اس میں اسرار احمد واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان مردوں کی بیویاں وہ ہوا کرتی تھی جن سے نکاح کیا جاتا تھا اور لونڈیاں وہ ہوا کرتی تھی جن سے بغیر نکاح کے ہی سیکس کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ مباشرت یعنی کہ سیکس کرنا حلال ہے۔ جس میں بیویوں کا ذکر ہے تو وہی رائٹ ہینڈ پوزیشنز کا ذکر ہے یعنی کہ لونڈیاں۔ اس کے علاوہ ایک جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ لونڈیوں کو بھی بالکل بیویوں کی طرح کے حقوق ملا کرتے تھے اور ان کے بڑے رائٹس تھے، جیسے کہ آپ نے اسرار احمد سے سنا کہ لونڈیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نہ صرف لونڈیوں کو بلکہ لونڈیوں کے بدن سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا بھی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ ویسے اسرار احمد کی صاف گوئی کو داد تو دینی پڑے گی۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ لونڈیوں کو وراثت میں حصہ تو نہیں ملتا تھا لیکن لونڈیاں خود ایک پراپرٹی ہوا کرتی تھیں جو کہ وراثت میں ملنے والی ملکیت کی طرح ایک مرد سے استعمال ہونے کے بعد دوسرے مرد کے حصے میں آ جاتی تھی۔ میری لائیو اسٹریم میں ایک کالر نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد جو وار آف پرزنر بچتے تھے ان میں جو عورتیں ملتی تھی صرف ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد کو تحفے میں ملنے والی لونڈی یعنی کہ ماریا قبطیہ ہیں جن سے ان کا بیٹا ابراہیم بھی پیدا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے علاوہ بھی تحفتاً لونڈیوں کو ایک دوسرے کو دیا جاتا تھا۔ ایک اور جھوٹ جو میری اس لائیو اسٹریم میں کالر نے بولا وہ یہ تھا کہ لونڈیوں کی عزت کی حفاظت کی جاتی تھی اور ان کو بالکل مسلمان عورتوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ شاید وہ آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ کس طرح حضرت محمد نے بنو قریظہ کی عورتوں کو بیچا تھا اور اس کے بدلے اسلحے اور گھوڑے خریدے تھے۔ بیشتر مسلمانوں اور میری لائیو اسٹریم میں آنے والے مسلم کالرز آپ کو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے ملیں گے۔ عورتوں کو لونڈی بنانا یہ تو عرب کا پرانا رواج تھا اور اسلام نے آ کے گریجولی اس سیکس سلیوری کو ختم کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بولے جانے والا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لونڈی اپنے بدن سے اپنے آقا کو نہیں جن دے گی، یعنی کہ سیکس سلیو اپنے ہی ماسٹر پیدا نہیں کرے گی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سیکس سلیو بنانے کا حکم قیامت تک کا تھا۔ نہ صرف یہ، اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں
قرآن کے مکمل ہو جانے کے بعد اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد بھی لونڈیاں بنائی گئی تھیں، اور عورتوں کو لونڈیاں بنانے کا رواج صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ آٹومن امپائر میں بھی تھا۔ رسول اللہ تو 7ویں صدی میں اسلام کو مکمل کر کے چلے گئے تھے، لیکن سعودیہ عربیہ میں سیکس سلیوری اور سلیو مارکیٹ لگنا 1962 میں بند ہوئی تھیں، وہ بھی ویسٹرن کنٹریز اور یونائٹڈ نیشنز کے پریشر دینے کے بعد۔ جبکہ موریٹینیا وہ آخری اسلامی ملک تھا جہاں پہ سیکس سلیوری پہ بین لگا، وہ بھی 1981 میں۔ اس وجہ سے آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے آ کر سیکس سلیوری کو ختم کیا۔ آج کے دور میں بھی حماس اور آئسس جیسے اسلامک ملیٹنٹ گروپس کسی بھی اٹیک کے بعد قبضے میں آنے والی نان مسلم عورتوں کو سیکس سلیو بناتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے آئسس یزیدی لڑکیوں کو سیکس سلیو بنا رہا ہے، جس کو لے کر تمام مسلم ممالک نے چپ سادھی ہوئی ہے، کہ یہ کام تو ان کے اپنے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اور وہ بھی نان مسلم یزیدی عورتوں کے ساتھ، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام اسرائیل کر رہا ہوتا جنگ کے بعد فلسطینی عورتوں کے ساتھ، تو اس میں یقیناً شور مچنا تھا مسلمان ممالک کی جانب سے۔